اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس کو فتح کرنے کا واقعہ، یہ واقعہ آپ کو پورا بیان کریں گے، ذرا ویڈیو کے ساتھ رہیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، آج سے کئی سو سال پہلے اسلامی دنیا میں ایک ایسا بہادر سلطان پیدا ہوا جس کا نام تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھا جاتا ہے۔ اس عظیم رہنما کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک عادل حکمران اور اللہ سے ڈرنے والے انسان بھی تھے۔ لوگ ان کی بہادری کے ساتھ ساتھ ان کے انصاف اور رحم دلی کے بھی مثال دیتے تھے۔ اس زمانے میں بیت المقدس پر دشمنوں کا قبضہ تھا اور مسلمان بہت غمگین تھے۔ بہت سے لوگوں کے دل میں خواہش تھی کہ ایک دن پھر سے یہ بیت المقدس شہر مسلمانوں کے پاس آئے گا۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو جمع کیا اور انہیں صبر اور اتحاد کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان ایک ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں تو کامیابی ضرور ملے گی۔ وہ وقت آیا جب مسلمان اور صلیبی فوجوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی جسے تاریخ میں جنگ حطین کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکمت عملی اور بہادری سے دشمن کی فوجوں کو شکست دی۔ یہ فتح مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث بنی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان فوج آگے بڑھی اور آخرکار بیت المقدس شہر دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب شہر فتح ہوا تو لوگوں کو ڈر تھا کہ شاید انتقام لیا جائے گا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو مان دی اور کہا کہ کسی بے گناہ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان کے اس انصاف اور رحم دلی نے دشمنوں کو بھی حیران کر دیا۔ اسی وجہ سے تاریخ آج بھی انہیں ایک عظیم حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچا لیڈر وہ ہوتا ہے جو بہادر بھی ہو اور انصاف پسند بھی ہو۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اسی طرح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب کر دیں اور اپنے کمنٹ کا اظہار کر دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔